بیسر صاحب، گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں پولیٹیکل اس وقت پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں سے صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، باقی سارے پارلیمنٹ سے آؤٹ ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنے آئین کے مطابق جب وہ چلتے ہیں تو کبھی مجلس عاملہ سے وہ اجازت لیتے ہیں، کبھی اپنے اور انٹرسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے. دوسری بات ہے کہ جب اختلافات بڑے عرصہ رہا اور پاکستان میں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الائنس کے بغیر چلتی رہی ہے، کبھی کبھار وقتاً فوقتاً الائنس تو بنی ہے، اس لیے ول ٹیک سم ٹائم، بٹ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ الائنس بن جائے گا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو اس مرتبہ پوائنٹس رکھے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ رکھے ہیں. وہ ذاتی انٹرسٹ کے لیے کیسز وغیرہ کسی چیز کے لیے نہیں رکھے، صرف یہ رکھا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ایوان کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، کنسٹیٹیوشن کی عملداری ہو، اس لیے اسے، اور عدلیہ جو ہو وہ آزاد ہو. الیکشن ہو تو الیکشن میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو، اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو لیکن اس کے فیور میں کاؤنٹ ہو جس کے لیے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا گیا ہو، اور ووٹ کبھی چوری نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس بات پہ ہمارے ساتھ متفق ہو جائے گی. کسی ایک نقطے پر، یعنی وہ ایک نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو رول آف لا کے لیے ہم کو اسٹرگل کرنا ہے. رول آف لا ہو تو رول آف لا کے لیے لازم ہے آپ کا عدلیہ آزاد ہو. سر یہ تو آن گوئنگ اسٹرگل ہے نا رول آف لا والی. یہ تو شاید اگر رول آف لا ہو نا، دیکھیں یہ بیسک ہے، آپ کا ووٹ اگر کاؤنٹ ہوا وہ بھی، لیکن اگر میرا کوئی کیس لگتا ہے میں جج کو توڑے کہتا ہوں کہ مجھے بیل آؤٹ کرو، لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں ان کو یہ تو کہوں کہ اگر 1.5-2 سال سے ہم جیل میں ہیں تو ہمارے بیلوں کے اپلیکیشنوں پہ پیسے لے تو کرو. تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہم چاہتے یہی ہے کہ قانون کی عملداری ہو تو ایسا ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 13 ججز نے فیصلہ دیا، 13 ججز نے کہا یہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اور ریزرو سیٹوں سے پہلے انہوں نے کہا جو 81 MNAs ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو. سپریم کورٹ کے 13 ججز ایک فیصلہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر اور باقی وہ اپنے جو ہے نا ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ 2 مرتبہ ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہے لیکن آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو یہ کیسے رول آف لا؟ سر آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ رول آف لا کے لیے 26ویں ترمیم ختم ہوگی تو ورنہ جوڈیشری کا سارا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کے جو بڑے اتحادی ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر گرینڈ اپوزیشن الائنس میں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اب مولانا فضل الرحمان تو نہیں مانیں گے آپ کی 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے؟ نہیں دیکھیں وہ اب 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے بھی وہ مانیں گے. اس کی ریزن یہی ہے، دیکھو اگر ایک پارٹی نے ایک مرتبہ آپ کو ووٹ کاسٹ بھی کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے کتنی زیادہ قطغنیں لگی ہیں جوڈیشری پہ. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کی تاریخ تک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، انہوں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو وہ تو آج یہ نہیں سمجھ رہے کہ غلط ہو گیا یا اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلے، اس سے رول بیک ہونا چاہیے. دیکھو رول آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں. 26ویں ترمیم جس وقت فرسٹ ٹائم آئی 56 اس میں آرٹیکلز تھے. سلولی گریجولی ختم ہوتے ہوتے تقریباً 23 آرٹیکلز پہ آئے. 23 آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے 2 چیزیں 23 آرٹیکلز پہ سامنے رکھے تو 17 آرٹیکلز کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. 4 آرٹیکل 175A 202 199 ایک آتا ہوتا اس کا 202 209 آرٹیکل 202 209 آرٹیکل 215 اس میں جو ترمیم ہوئی ہے اور 175. ان کے علاوہ اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو یہ تو آٹومیٹکلی ہے کہ یہ آزاد عدلیہ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ایک طرف سے آپ نے پولیٹیشنز کو اور ایگزیکٹیو کو آپ کورٹ کے اندر لے کے آئے کہ وہ ان کے لیے بینچ بنائے. صحیح. اور ججز جو ہے ان کا ACR پولیٹیشنز لکھ کے، میں اگر اور میں کل جاؤں کہ میں تو ممبر ہوں جوڈیشل کمیشن کا، میں پشاور ہائی کورٹ جا کے بیٹھوں کہ میں اس جج صاحب کا ACR لکھنے لگا ہوں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا پرفارمنس کیسا ہے، کیا یہ میرے لیے مناسب ہے. اس لیے یہ تو ختم ہونے نا. لیکن دوسری طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جو اچھے بھی امینڈمنٹس ہوئی ہے وہ بھی ختم ہونے چاہیے. دا ریزن بینگ جس طریقے سے اس لا کو پاس کروایا گیا وہ غلط تھا، وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں. اگر حکومت کے پاس میجارٹی ہوتی کبھی بھی نہ کہتے، کیونکہ جو اس کے پاس میجارٹی ہے باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، لیکن مینڈیٹ کو چھوڑے اگر ان کے پاس میجارٹی ہوتی پھر بھی ایک اور بات ہے. دیکھیں 236 سیٹ ہے، 236 کی جو 2/3 ہے 336 سیٹس اس کی جو میجارٹی ہے آپ کے پاس وہ 224 بنتا ہے نیشنل اسمبلی میں،
مولانا صاحب کو ملا کے بھی ان کے پاس سیٹیں پورا نہیں تھا. اسی طرح سینٹ میں 64 کا ان کا نمبر پورا نہیں تھا. تو جب نمبر پورے نہیں ہو تو لہٰذا یہ تو غلط ہوا نہیں. لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں, ابھی کامران مرزا صاحب کل ہمارے شو میں موجود تھے, وہ کہتے ہیں جی پرنسپلی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے اگری کر کے گئی ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم اس سے ساتھ ہم ووٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم جو وہ کہتے ہیں آن بورڈ رہے ہیں آپ, اور آپ کی ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے مولانا صاحب کے ساتھ باہر کھڑے ہو کر کے میں نے مولانا صاحب کو ضرور کہا ہے. جب میں نے اسمبلی میں یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا تو مجھے جب فلور ملا گیا تو میں نے وہاں فلور پہ بھی کہا کہ آزاد عدلیہ کہ یہ راہ میں رکاوٹ ہے, اس کے بعد آزاد عدلیہ نہیں رہے گی. اور میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کیا تھا. یہ میری سٹیٹمنٹ آن دا فلور ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ اٹھائیں, اس پہ کوئی نہیں ایگری کر سکتا, کوئی بھی وکیل, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کہ آپ کہیں کہ آپ چیف جسٹس بنیں, بس چیف جسٹس کے لیے بینچ کوئی اور بنائے, ججز بنے, لیکن ججز کے اندر ہی آپ کورٹ کے اندر ود ان کورٹ کریٹ کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کنسٹیٹیوشنل بینچ تو پولیٹیشین فیصلہ کریں گے, کنسٹیٹیوشنل بینچ پہ کورٹ بنیں گے, اور تو یہ تو آپ نے کورٹ کے اندر ایک کورٹ کریٹ کیا, اور آپ نے ان کے ACR لکھ کر کے کورٹ کے اندر آپ نے ایگزیکٹو کو بٹھایا. تو آزاد عدلیہ تو نہیں نہ رہی, اور جب آزاد عدلیہ نہ رہے تو آپ نے تو اسٹیٹ کی جو 3 ستون مانے جاتے ہیں اس میں سے ایک کا تو آپ نے بڑا نقصان. مولانا کے ساتھ کبھی دوبارہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے آپ کی سر کہ 26ویں ترمیم چلے آپ نے ووٹ کر دیا لیکن اس کے نتائج بڑے تباکن ثابت ہوئے ہیں, اب آپ اس کو ریکنسیڈر کیجئے, دوبارہ غور کریں, کبھی اس موضوع پر ان کی پارٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے کسی بھی فورم؟ نہیں, دیکھو مولانا صاحب آن بورڈ آ جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کی ریزن یہ دیکھو مولانا صاحب ہی تو تھے, اور یہ ساری MMA کی حکومت تھی جو 17ویں ترمیم لے کے آتے ہیں 17th, اور مشرف کو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی آپ یونیفارم کچھ عرصہ کے لیے رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر ہوگا وہی پولیٹیکل پارٹیز پھر بیٹھی ہے 2008, 9, 10 میں جو ہو رہا تھا, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی کہ ان کو ہم رول بیک کرے اور ان کو ختم کرے. تو اس وقت کے مطابق جو مولانا صاحب نے یا MMA نے فیصلہ کیا تو ان کو بڑا اچھا لگا, اور شاید بہتر ہی تھا کہ ان کو فورس کرے یونیفارم ٹو گیو اپ دا یونیفارم آفٹر 31 دسمبر 2003. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعد میں جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں, رول بیک کرنے کی وہ ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو مولانا صاحب اگری کر جائیں گے کہ یہ رول بیک ہونے کی ضرورت ہے. صحیح ہے, لیکن ابھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایشوز بنیادی ہیں, آپ ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہ ہو کیونکہ انہیں کیا لگے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے یا نہیں. اسی طرح سے 26ویں ترمیم آپ جانتے ہیں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے سارے کیسز عدالتوں میں, شاید مولانا کے لیے اتنی بڑی ترجیح نہ ہو, تو پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی کس نقطے پر ہوں گی؟ نہیں دیکھو, دو چیزیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے 26ویں ترمیم ہے تو ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی 26ویں ترمیم سے ہم ایکسکلوسیولی کوئی افیکٹ ہو جائیں گے, نہیں, وہ بھی ایک ہے ہمارے پاس کہ آپ نے عدالت کو کس طریقے سے آپ موڑتے ہیں. اگر آپ خود اپنے آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ جی کون بینچ پہ بیٹھے, جو اختیار آپ کے پاس کبھی نہیں ہونا چاہیے, دس از ون تھنگ. بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آن دیئر اون دیکھے, وہ اپنے مینیفیسٹو دیکھے, آئین کو دیکھے, کیا ملک کے لیے اس قسم کا عدلیہ ہونا چاہیے جس میں چیف جسٹس بیچے سو موٹو نوٹس نہ لے سکتا ہو, بینچ نہ بنا سکتا ہو, آئین کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہو, لوگوں کو کہیں جی آپ اگر چیف جسٹس ہے پاکستان کے تو رینٹ میٹر آپ دیکھے, آئین کا میٹر ہے تو کوئی اور دیکھے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کے کورٹ ود ان کورٹ کہیں نہیں ہے. انڈیا میں بھی ہے, لیکن انڈیا میں چیف جسٹس اور ان کے 5 سینئر ججز بیٹھتے ہیں, سارے کنسٹیٹیوشنل بینچز بنتے ہیں, تو بینچ بنانا ایسا ہے جو چیف جسٹس کی ثواب دی. اچھا, جب یہ ساری ڈسکشن ہم PMLN کے لوگوں سے کرتے ہیں نا, وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے پہلے جو ڈھانچہ تھا, جو ججز آ رہے تھے, کیا وہ بہت میرٹ پہ آ رہے تھے؟ وہ مثال دیتے ہیں ثاقب نثار صاحب کی, افتخار چودھری کی, ان کے بعد آنے والے ججز کی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر وہ سوٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میرٹ پر آ رہے تھے ججز, تو خراب ججز تو اس میں بھی آ رہے تھے. ان کی یہ نہیں, دیکھو ججز جہاں سے بھی آئیں گے وہ بھی تو باہر سے آئیں گے نا. کچھ ججز باہر سے آنے, تعین ضرور ہونا چاہیے. میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ نہیں, عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور یہ تعین ہونا چاہیے کتنے ججز جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے ان میں سے آ جائیں, اور کتنے ججز وکلا میں سے ہم ایلیویٹ کر کے کریں. فوراً سے سپریم کورٹ میں سوائے جواد خواجہ صاحب کے باقی کوئی ڈائریکٹلی ایلیویٹ ہی نہیں ہوا. ایلیویٹ بھی ہو سکتے, آئین میں پرووائڈڈ ہے تو ہونا چاہیے, لیکن اس کو ریفارم کرنے کے لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو بالکل دوسرے ڈھانچے میں لے جائیں. وہ پہلے اگر غلط ہے تو وہ 20% غلط ہے, موجودہ تو 80% پر غلط ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریفارمز کی ضرورت ہے عدلیہ میں, اور ریفارمز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بینچز بنائیں.